بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ اور دوستو، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ایمان لے آیا تھا، وہ اپنی ایمان سے پہلے کی باتیں کئی بار چھیڑ دیتا۔ ایک بار بات کرتے کرتے اس نے بتایا کہ ایک بات ہے جو جب مجھے یاد آتی ہے تو میں بہت ہنستا ہوں، اور دوسرا ایک میرا کام جو میں نے کیا وہ مجھے یاد آ جاتا تو مجھے کئی دن نیند نہیں آتی اور میں بہت روتا ہوں، اتنا روتا ہوں کہ میرے آنسو تھمتے نہیں۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، بتائیے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ پہلا واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے، جس پر مجھے ہنسی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بار میں کوئی سفر پہ جا رہا تھا۔ اب اس وقت میں بت پوجا میں شریک رہتا تھا تو یہ رواج تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے سفری بت بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ سفر میں جو توشہ تھا کھانے پینے کا سامان وہ لیا اور بت کو بھی رکھ لیا، لیکن جب میں نے اٹھایا تو وزن بہت بھاری لگا، تو میں نے ارادہ کیا بت کو نکال دیتا ہوں، اور پھر ارادہ کیا اس بت کی جگہ اس جیسا ہی ایک آٹے کا بت بنا لیتا ہوں تاکہ میں اس کی عبادت کرتا رہوں اور سفر میرا آسان ہوتا رہے۔ یہی کیا اس نے، آٹا لیا، آٹا گوندا اور آٹے سے اس جیسا ہی ایک بت بنا لیا، سکھا لیا، سفر شروع کیا، سفر پہ چل دیا۔ سفر جتنا دن کا وہ سوچ کے چلا تھا اس سے طویل ہوا۔ جب وہ لمبا ہوا تو اس کا جو توشہ تھا وہ ختم ہونے لگا، اور ایک دن ختم ہو گیا۔ پھر بھوک برداشت کری، ایک ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم، لیکن جب اتڑیاں جواب دینے لگی تو اس کے دماغ میں آیا کیوں نہیں یہ آٹے کا بت بنا ہوا، میں اس کا واپس اس کو کوٹوں، اس کا آٹا بنا لوں اور پھر روٹی بنا کے میرے 1-2 دن نکل جائیں۔ تو یہی کیا، اس نے پتھر لیا، اس کو کوٹا، باریک کیا اور اس کا آٹا گوندا، اس کی روٹی بنائی اور کھائی۔ جب میں کوٹ رہا تھا، روٹی بنا رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا بت ہے، یہ کیسا خدا ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جو اپنے پوجنے والے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیسا بت ہے کہ جو میری بھوک مٹانے کے کام آ رہا ہے، اور اس طرح سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ یہ بات کہیں نہ کہیں فضول ہے۔ خیر میں سفر سے لوٹا، گھر آیا، کچھ دن گزرے تو مجھے پھر ایک لمبے سفر پہ جانا ہوا۔ سفر زیادہ ہی لمبا تھا تو میری بیوی امید سے تھی۔ اس سفر میں میرے 2-4 سال 5 سال گزرے۔ جب میں لوٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی۔ چونکہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام جب عرب میں نہیں پھیلا تھا، تب عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ادھر میں گھر آیا تو میری بیٹی میں نے دیکھی کھیلتے ہوئے تو میں آنکھیں تریڑنے لگا۔ میری بیوی نے اس کو توتلی آواز میں ایسے باتیں سکھا دی تاکہ وہ میرے سامنے بولے تو مجھے رحم آ جائے۔ وہ بولی بھی، لیکن میرے ارادے کچھ اور ہی تھے، اور میں اس رواجوں میں اتنا جکڑا ہوا تھا کہ اس بیٹی کی توتلی آواز سے مجھے کوئی رحم میرے دل میں نہیں آیا۔ خیر میں اس کو لے گیا صحرا میں زندہ درگور کرنے کے لیے۔ بیٹی خوشی خوشی میرے ساتھ چل دی، اسے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ میں کھڈا کھودتا جاتا تھا، وہ کہ پاپا، ابو آپ کیا کر رہے ہیں، ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا بیٹا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میرے ارادے الگ ہی تھے۔
میں اپنے کام میں لگا رہا. جب میں کھودتے کھودتے پسینے سے تربتر ہوا تو اس نے اپنے ننھے آنچل سے میرے پسینہ کو پوچھا تو بھی میرے دل میں رحم نہیں آیا. پھر میں نے جب کھڈا تیار ہوا تو اس کو دھکیل دیا. بچی تھی، نادان تھی، سمجھ نہیں پائی کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ کود گئی. میں نے مٹی ڈالنا شروع تو اس کو یہ لگا کھیل رہے ہیں، تو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں. لیکن جب وہ دبنے لگی اور اس کی سانسیں تھوڑی تکلیف میں آئی تو اس نے کہا پاپا مجھے معاف کر دو، مجھے زندہ چھوڑ دو، مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو ابو. لیکن میرے دل میں بالکل رحم نہیں آیا. اور آخر وہ چیختی چلاتی تڑپتی ہوئی اتنی دب گئی کہ اس کی سانسیں بند ہو گئی، اس کی آواز بند ہو گئی. اور میں اس کو دفنا کر چلی آیا. کچھ دن گزرے کہ عرب میں ایک آواز گونجی، ایک صدا گونجی. وہ صدا میرے کانوں تک بھی پڑی، اور اس صدا کو سن کر میں جب ایمان لایا تو میرے ساری چیزیں میری بدل گئی. اور میری جو حرکت اس بیٹی کو درگور کرنے کی تھی وہ مجھے اتنا کچیٹنے لگی کہ میں اپنا آپ پر اتنا نادم اور شرمندہ ہوتا، اتنا روتا، میرا رونا نہیں تھمتا تھا. تو اس طرح میری ایک وہ بات کہ جس بت کو میں پوجا کر رہا ہوں اس کو کوٹ پیس کے میں روٹی بنا رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسا بت ہے جس کی میں پوجا کر رہا ہوں، جو میرے پیٹ بھرنے کے تو کام آ رہا لیکن خود کی حفاظت نہیں کر پا رہا. ایک یہ کہ کیسا رواج ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں کو دفن کر رہے ہیں. کاش اسلام پہلے آ گیا ہوتا تو میری بچی دفن نہ ہوتی. تو اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے بیٹیوں کو درگور ہونے سے بچایا، عورتوں کو عزت بخشی، بیٹی کو رحمت بنایا، رحمت کا باعث بنایا، یہاں تک کہ بیٹی کی پرورش پر جنت کی بشارت دی. اللہ تعالی ہمیں ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرنے، ان کی اچھی تربیت کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دوستو بات اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اس چینل کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم ایسی اچھی مثالیں دیکھیں اور ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ ہماری کوئی خطا ہوئی تو ہم اس پہ غور و فکر کر کے ان سے رکیں. جو گناہ ہو گئے لیکن آگے بچنے کی کوشش کریں. اسی مقصد سے یہ چینل بنایا ہے. تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں کہ آگے کس طرح کے ویڈیو اور ہم بنائیں. آپ کا حوصلہ افزائی سے ہم آگے بڑھیں گے. شکریہ. والسلام.